اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو 8 ذیلحج کی رات اور دن کے کچھ خاص نوافل کے بارے میں بتانے لگا ہوں جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی تمنا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ ان نوافل کے پڑھنے کے بعد آپ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور ان کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ذیلحج کے مہینے کے 8ویں دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اس یوم کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 8ویں ذیلحج کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ صبح ہوئی تو اس خواب پر غور کرنا شروع کیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان لعین کی طرف سے ہے۔ سارا دن اسی بارے میں سوچتے رہے۔ جب عرفہ کی شب آئی تو ایک غیبی ندا آئی کہ جو کچھ تم سے کہا گیا ہے وہی کرو۔ چنانچہ اس وقت آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا، اسی لیے اس دن کا نام یوم ترویہ رکھ دیا گیا اور 9ویں ذیلحج کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن کہا جانے لگا۔ اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو پورے عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، برکت والا ہے، رحمت والا ہے، مگر خاص کر یوم ترویہ کے دن کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر یہ نوافل جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں رات اور دن کے، اگر ان نوافل کے پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کی جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ ضرور ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اب ہم اگر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنے شروع ہو جائیں تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا، اور اپنی اگر خواہشات بھی بتانے لگ جائیں تو بھی بہت سارا ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ ہر بندے کی اپنی کوئی نہ کوئی خواہش تمنا ہوتی ہے، ہر بندے کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے، مراد ہے، یا کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے جو کہ جائز ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں گے یقین کامل کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی بابرکت راتوں میں انشاء اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اگر آپ کے دل میں شک ہوگا تو کوئی بھی عمل کر لیں، کوئی بھی وظیفہ کر لیں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اس دن عبادت الہی کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو کوئی شب ترویہ یعنی کہ 8 ذیلحج کی رات کو 16 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو بفضل باری تعالی اس کو ہر رکعت کے بدلے شہید کا ثواب عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ 8 ذیلحج کی رات کو یہ 16 نوافل ہم نے پڑھنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کوئی 8ویں ذیلحج کی رات کو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو ہم صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیں۔ اور جو کوئی ذیلحج کی 8 تاریخ کو نماز ظہر کے بعد 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ عصر پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ قریش 1 مرتبہ لإلاف قریشن، تیسری رکعت میں سورہ کافرون، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ نصر پڑھے، جبکہ 5ویں اور 6ٹھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مراد کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، رزق کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، مرض کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، شادی نہیں ہو پا رہی، یا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے تو اس کے لیے دعا مانگے، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور ثواب عظیم بھی حاصل ہوگا۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم نے ضرور یہ نوافل ادا کرنے ہیں اور اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، کوشش یہ کرنی ہے کہ ان نوافل کو اپنے تمام دوسرے دوستوں رشتہ داروں تک بھی لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ اس سے وہ بھی مستفید ہو سکیں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری دعائیں
قبول ہوں گی۔ تو ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔